جس کی تم حقدار نہیں۔ سارا حیرت بری نگاہوں سے کچھ دیر ظفر کو دیکھتی رہی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر بولی، انسان بہانہ بنانا تھا تو کوئی اچھا بناتے۔ تم کو شادی نہیں کرنی تو نہ کرو، صاف بتا دو۔ یہ کہانی بنانے کی ضرورت نہیں، میں کبھی بھی خود کو تم پر مسلط نہیں کروں گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر تم سے شادی نہ ہوئی تو کبھی شادی نہیں کروں گی، پر زبردستی تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر سارا اٹھی اور جانے ہی لگی تھی، کسی ٹھنڈی برف جیسے ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سارا نے مڑ کر دیکھا تو وہ ظفر اب اپنی اصل حالت میں کھڑا تھا۔ سارا پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ سب کچھ جو ظفر نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا سچ بھی ہو سکتا ہے۔ سارا وہیں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے سارے گھر والے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سارا نے پوچھا، میں یہاں کیسے آئی؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب یہاں کیسے آئی؟ تم تو رات سے یہیں سو رہی ہو، اور کتنا سو گی، اٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ سارا کھانا کھانے کی گئی تو معمول کے مطابق ظفر بھی ان کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ سارا حیرانی سے ظفر کو دیکھتی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کل جو ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ کھانا کھانے کے بعد ظفر نے رخصت لی اور تھوڑی دیر بعد سارا بھی اس سے ملنے چلی گئی۔ سارا کو دیکھ کر ظفر نے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا جو جن سے ملنے آ گئی ہو؟ سارا نے جواب دیا، پہلے بھی تو آتی تھی ملنے۔ ظفر بولا، پہلے بات اور تھی، پہلے تم نہیں جانتی تھی۔ سارا نے جواب دیا، میرے لیے پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں، میں کل بھی تم سے محبت کرتی تھی اور آج بھی محبت وہی ہے۔ ظفر اس بار حیرانی سے سارا کو دیکھتا رہا۔ ظفر پہلی بار کسی ایسے انسان کو دیکھ رہا تھا جسے اس سے دہشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہیں تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتا، ظفر نے نرم آواز میں کہا۔ سارا نے مسکرا کر کہا، اب تو شاید میں مر ہی جاؤں کیونکہ تمہاری جدائی مجھے جینے کہاں دے گی۔ ظفر نے کہا، پاگل مت بنو سارا، تم ایک انسان ہو۔ سارا نے جواب دیا، تو یہ تمہیں میری زندگی میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اب یہ سب سوچنے کا وقت نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو میں زندہ رہوں تو مجھ سے شادی کر لو، اپنی دنیا میں لے جاؤ یا میری دنیا میں آ جاؤ، دونوں ہی منظور ہے۔ سارا کی باتوں نے ظفر کو گہری سوچ میں ڈبو دیا۔ سارا کے بغیر رہنا ظفر کے لیے بھی ممکن نہیں تھا، ان دونوں مختلف مخلوقات کا ساتھ رہنا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی دنیا گنوانی ہوگی۔ ظفر نے سوچا، اگر قربانی دینی ہے تو میں دوں گا، کیونکہ محبت کا گناہ بھی تو میں نے ہی کیا، سارا تو معصوم تھی۔ ظفر نے سارا کی 2 بڑی بہنوں کی شادی کسی اچھے گھر میں کروانے کا فیصلہ کیا اور ایک بیٹے کی طرح شادی کی تیاری میں اماں ابا کی مدد کرنے لگا۔ اس نے دونوں بہنوں کے لیے اچھے لڑکے تلاش کیے، جہیز اکٹھا کیا اور شادی پر خرچ کرنے کے لیے پیسوں کا انتظام کیا۔ شادیوں سے فارغ ہو کر ظفر نے اماں ابا سے سارا کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں ابا کی دلی خواہش تھی کہ وہ ظفر کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھیں۔ انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی، لیکن ظفر نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، شادی میں 1 سال بعد کروں گا، میں شہر جا کر کچھ بننا چاہتا ہوں، اپنی شادی کے انتظامات خود کرنا چاہتا ہوں، تب تک آپ سارا کو اپنی امانت کے طور پر محفوظ رکھیں، 1 سال بعد آ کر میں سارا سے شادی کر لوں گا۔ سارا کے اماں ابا راضی ہو گئے۔ ظفر یہ کہہ کر اپنی بستی میں واپس چلا گیا۔ سارا کے لیے 1 سال کاٹنا بے حد مشکل ہو گیا۔ وہ دن رات ظفر کا انتظار کرتی اور اسے سوچتی، کبھی 1 سال پورا ہوگا۔ بہت انتظار کے بعد آخرکار سال پورا ہو گیا اور سارا کا انتظار ختم ہونے کو تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اب ظفر آنے ہی والا ہے اور اس کا انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن اب اسے وقت گزارنا اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اماں ابا کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی۔ اب انہیں دن رات بس سارا کی فکر تھی کہ اپنی زندگی میں وہ اس کی ذمہ داری پوری کرے۔ 1 سال اور 6 ماہ گزر گئی، لیکن ظفر ابھی تک نہیں لوٹا۔ اب سب کو فکر ہونے لگی۔ سارا کو اب ڈر ستانے لگا، کیا ہوگا اگر ظفر واپس نہ آیا؟ ادھر اماں ابا کے دل میں سوال اٹھنے لگے، کیا ظفر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ گھر کے حالات بھی بہت خراب ہونے لگے۔ ابا سے اب کام پر نہیں جایا جاتا تھا اور نہ ہی ان میں پہلے جیسی محنت کرنے کی طاقت باقی تھی۔ آخرکار اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور انتظار نہیں کریں گے اور سارا کی شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ وہ اب اور دیر نہیں کر سکتے۔ سارا یہ سن کر بہت دکھی ہوئی اور پرانے درخت کے پاس بھاگی اور وہاں جا کر بہت روئی۔ پھر بلند آواز میں سوال کرنے لگی، آخر تم نے دھوکہ ہی دینا تھا تو مجھے آخر تم نے کیوں کیا یہ میرے ساتھ؟ اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو انتظار اور امید کی تکلیف سے کیوں گزارا؟ اور اب بھی رو رہی تھی، آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اچانک اسے وہ مانوس خوشبو محسوس ہوئی، وہی خوشبو جو ظفر کے ساتھ آیا کرتی تھی۔
ایک لمحے کو وہ خاموش ہو گئی اور جب اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا تو ظفر کو اپنے پیچھے کھڑا پایا، نرمی سے مسکراتے ہوئے۔ ہر وہ بات سن رہے تھا جو وہ ابھی کہہ چکی تھی۔ ظفر اپنی سزا پوری کر کے لوٹا تھا اور وہ صرف ایک عام انسان تھا۔ نہ اب اس کے پاس جن ہونے کی طاقتیں تھیں، نہ ہی وہ انگلیوں کے اشارے سے کچھ بدل سکتا تھا، نہ وہ اپنے علم سے اجلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ظفر نے اپنی دنیا قربان کر دی تھی، صرف اس وعدے کو نبھانے کے لیے جو اس نے سارا سے کیا تھا کہ وہ ضرور لوٹے گا۔ اب اس دنیا میں جینا اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اسے محنت کرنی تھی، جدوجہد کرنی تھی اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی تھی، مگر وہ یہ سب خوشی خوشی کرنے کو تیار تھا، صرف سارا کے لیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی محبت کی طاقت سے جینے لگے۔ ظفر نے سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن سارا کے ساتھ ملنے والا سکون اس کے لیے ہر طاقت اور خزانے سے بڑھ کر تھا۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔